مجاز ہیں، دوسرے لفظ میں کہوں کہ ہم تقدیر تبدیل کروانے کے مجاز ہیں. ہم چاہیں تو اپنی تقدیر تبدیل کروا سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. وہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں طے کیا ہے وہ مشروط طے کیا ہے. مثلا مرحومہ شائستہ وقار کی عمر 60 سال کی ہوگی، یہ اللہ نے طے کر دیا، مگر مشروط طے کیا کہ اگر انہوں نے صدقہ دے دیا، اگر انہوں نے صلہ رحمی کی، اگر انہوں نے کسی اسیر کو چھڑوا دیا، اگر انہوں نے کسی پریشان کی پریشانی کو دور کیا تو ان کی عمر بڑھ بھی سکتی ہے. تو یہ جو عمر بڑھ سکتی ہے نا، یہ کیونکہ مشروط ہے، تو اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو وہ اللہ کا علم نہیں بدل رہا، بلکہ میں اپنے فیصلوں، اپنی تقدیر کو تبدیل کر رہا ہوں. اللہ کے حتمی فیصلے، پروردگار عالم کے حتمی فیصلے کیسے ممکن ہوں گے، کیسے ان پر عمل درآمد ہوگا؟ اس عمل درآمد کو کہتے ہیں قدر. اللہ کے حتمی فیصلوں کو کہتے ہیں قضا. اور اس قضاء الہی پر عمل کیسے ممکن ہے، اسے کہتے ہیں قدر. تو ہم قضا اور قدر کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فیصلہ حتمی اللہ کا ہوگا، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں اگر تبدیلی ہوگی تو وہ میرے کردار اور میرے عمل کی وجہ سے تبدیلی ہوگی. مگر یاد رہے کہ کچھ ایسے اللہ کے فیصلے ہیں جو بدا کے عنوان میں نہیں آتے. یہ جو اپنی تقدیروں کو ہم بدلنے کا گویا ہمیں ایک رستہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں آنے میں بھی اپنے بارے میں اختیار رکھتا ہوں، یا دنیا سے جانے کے بارے میں بھی اپنے بارے میں اختیار رکھتا ہوں. جانا تو ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ 10 سال بڑھوا لیے، میں کہتا ہوں 100 سال بڑھوا لیے جی. وہ حبابہ والیبیہ نے تو 300 سال بڑھوا لیے. 60 سال کی عمر میں مولا علی کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں کیسے طے کروں میرا امام کون ہے. تو امام نے فوراً ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ پتھر پڑا، اٹھا کے لے آؤ. وہ اٹھا کر لے کے آئی. امام نے اپنی انگوٹھی سے اپنی مہر اس پتھر پہ لگائی. پتھر پہ حضرت کی مہر ثبت ہو گئی، پتھر پہ کندہ ہو گئی. وہ حضرت فرمایا یہ پتھر لے جاؤ، جب کبھی تمہیں ضرورت ہو کسی امام کے جاننے کی کہ یہ امام ہیں بھی یا نہیں، دعویٰ امامت تو بہت سے کریں گے، مگر جو امام ہوگا وہی اس پتھر پہ نشان لگائے گا. تو جیسے امام کی شہادت ہوئی تو یہ امام حسن کی خدمت میں آئی. دور سے آتے ہوئے دیکھ کر امام حسن نے فرمایا وہ پتھر لے کے آؤ، میں نشان لگاؤں. حضرت نے اس کے اوپر مہر لگا دی. پھر امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں آئی. امام نے ایک مرتبہ، یہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہی تھی، تو امام نے فرمایا خاتون آ رہی ہے، اس سے کہو کہ یہاں مردوں کا مجمع ہے، وہ پتھر مجھے بھیج دے، میں اس کے اوپر نشان لگا دوں. امام حسین نے نشان لگا دیا. امام سجاد کی بارگاہ میں آئی. اس وقت اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کانپ رہی تھی، ہاتھ پیروں میں راشا تھا. کہنے لگی میں اب چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. حضرت نے اس کے اوپر نشان لگایا، امام کے مہر نشان پتھر پہ آ گیا. کہنے لگی اب تو شاید میں جی نہیں پاؤں گی کہ بعد میں کسی امام کو دیکھ پاؤں. تو حضرت نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا، تو جیسے زلیخا کا حسن پلٹا، ایسے اس خاتون کی جوانی پلٹ گئی. اور یہ خاتون پھر امام باقر کی خدمت میں آئی، پھر امام صادق کی خدمت میں آئی، پھر یہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئی، پھر یہ امام رضا کی خدمت میں آئی. کوئی کم بات ہے 8 اماموں کا جس نے دیدار کیا ہو. اور جب امام کی خدمت میں آئی نا، تو امام نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ ہمارے 12ویں کو بھی دیکھو؟ کہنے لگی مولا اس دنیا سے سیر ہو چکی ہوں، اتنا میں نے زمانے کی نیرنگیوں کو دیکھ لیا، اتنا میں نے زمانے کی منافقت کو دیکھ لیا، اتنا میں نے دنیا کو رنگ بدلتے دیکھ لیا کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ مزید دنیا میں رہوں. امام نے فرمایا تم چاہتی ہو جانا تو تمہاری مرضی، ورنہ ہم تمہاری عمر بڑھا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کوئی حضرت سلمان فارسی 350 سال کی عمر،
یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمر بڑھتی رہے میرے کسی عمل، میرے کسی دعا کی وجہ سے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ موت نہیں آئے گی۔ یہ جو موت کا آنا ہے یہ قضا ہے۔ اب قضائے غیر حتمی وہ تھی جو ٹلتی رہی، اور قضائے حتمی وہ ہے جو ٹلے گی نہیں۔ جسے اجل حتمی کہتے ہیں وہ ٹلے گی نہیں، بالآخر موت آنی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ یعنی بالآخر جو فیصلہ ہونا ہے وہ ٹلے گا نہیں، وہ تو ہونا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ پروردگار عالم کا ہے، اس کے اندر کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ تعداد، کچھ مقدار، کیسے ہوگا یہ فیصلہ اللہ کا، کیسے ممکن ہے یہ فیصلہ اللہ کا، یہ کہ اسے کہتے ہیں قدر، قضا اور قدر۔ یہ تو اللہ نے طے کر لیا تھا کہ مولا علی خانہ کعبہ میں آئیں گے، یہ ہے قضا، مگر کیسے آئیں گے اس عمل کو کہتے ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد کا وہ کردار۔ وہ جو آئی ہیں، طواف کر رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، اور پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر گھبرا نہیں رہی ہیں۔ جی عمارت گر رہی ہو تو دور ہٹا جاتا ہے، یہ گرتی ہوئی عمارت کو دیکھ کر اس کے اندر جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو قضائے پروردگار اور قدر الہی، کچھ فیصلے اس کے اتنے روشن اور حتمی ہیں کہ جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے میرا دنیا میں آپ کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ مگر دنیا میں ہم رہیں گے کیسے، دنیا میں ہم جئیں گے کیسے؟ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، یہ اس کی قضا کا حصہ ہے۔ ہم اپنے اختیار سے اپنے فلاں ماں باپ کے گھر میں نہیں آئے۔ کتنا یہ بچہ کہہ دے کہ کاش میں اپنے فلاں دوستوں کے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا، یہ اس کو اختیار نہیں تھا، یہ قضائے پروردگار ہے۔ ہم فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہیں، یہ قضائے پروردگار ہے۔ ہم فلاں ثقافت سے تعلق رکھنے والے پیدا ہوئے ہیں، یہ قضائے پروردگار ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بدلنے والا۔ لیکن قدر پروردگار یہ ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے، یوں کرو گے تو یہ کر سکتے ہو، ایسا کر لو گے تو ایسا کر سکتے ہو۔ یہ قدر ہے، یہ ممکن ہے ہمارے ہاتھ میں، اور یقیناً بہت حصہ اس کا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے جو حتمی فیصلے ہیں، اس کے جو حتمی فیصلے ہیں، ان حتمی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس ذات کردگار کا یہ ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت میں دوں گا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، ہدایت میں دوں گا۔ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تم اگر خود سے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے لو گے تو بند گلی کا شکار ہو جاؤ گے، نادم ہوگے، پشیمان ہوگے، آپس میں لڑو گے، جھگڑے ہوں گے، تمہیں مراد اور مطلب پورا نہیں ہوگا۔ کام یہ میرا ہے، ان علینا الہدی، میرا کام ہے۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ ان حتمی فیصلوں میں سے اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مقدمہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ان حتمی فیصلوں میں سے اب لمبی ایک لسٹ ہے کہ کہاں کہاں اس نے حتمی فیصلے اپنے کیے ہیں، ان سب کو میں نے ترک کیا اور آپ کے ہاتھ میں اصلی موضوع دے دیا۔ اس کے حتمی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دینی۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا مشاہدے کو دیکھ کر الجھیں، وہ مشاہدہ بھی ابھی ٹھیک کرتا ہوں بعض بچوں کا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اس کا حتمی فیصلہ ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہ طے ہے۔ لن لام نون اگر فعل مضارع پہ لگتا ہے، طالب علم میرا ساتھ دیں، گردن ہلائیں، مجھے پتا ہے کون عربی جاننے والا بیٹھا ہے۔ یہ حروف ناصبہ ان لن کے اذن، یہ جو شاباش، یہ جو لام نون کے بعد یجعل اللہ لکھا ہوا ہے نا، جس کو ہم یا میں، کیونکہ نون کو ہم مدغم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، لن تو لفظ ہے لن، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لن یجعل اللہ، یہ جو لن ترانی، اے موسیٰ
ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. جہاں نفی ابد پہنچانا مطلوب ہو وہاں لفظ لن لگتا ہے، لن لگتا ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، منکر ہے، بالکل انکار ہے مطلقاً. ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کافروں کو، اچھا کون، لن یجعل اللہ للکافرین، اللہ قرار نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت دینا اللہ کا کام ہے نا. یہ حکومت دینا اللہ کا کام. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو مومنوں پہ حکومت نہیں دوں گا. کافر مومن پر حاکم نہیں بن سکتا، میں نہیں دوں گا، اللہ نہیں دے گا. تو دینا اس کا کام ہے نا حکومت. حاکم مطلق تو وہ ہے نا، تو جو حاکم مطلق ہے وہی کسی کو حاکم بنا سکتا ہے. اب اگر کسی کو حاکم مطلق نے حاکم نہ بنایا ہو تو اسے غاصب کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ وہ غاصب کہلائے گا نا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. حکومت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا یہ جس ذوق اور جس مشرب کے لوگ ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا، ہمارا مشرب بہت واضح ہے. ہم ان حکمرانوں کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک حکمران اولی الامر نہیں ہے. ہمارے نزدیک اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. ہمارے نزدیک حکمران اولی الامر نہیں ہے. یہ منظر آپ کو گزشتہ 4-5 مہینوں میں بہت دکھا ہوگا کہ میرے بھائیوں کا مزاج کچھ اور ہے اور ہمارا مزاج کچھ اور ہے. ہم ڈکٹیشن سننے والی قوم نہیں ہے. ہاں، ہم تم سے حکم سننے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں اللہ نے حاکم نہیں بنایا. پھٹے بوریے پہ بیٹھنے والا، ٹوٹے بستر پہ، ٹوٹے چارپائی پر بیٹھنے والا، جس کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہو، جوتیوں میں ٹانکے لگے ہوئے ہوں، مگر اس کا نام علی ہو، وہ ہمارے نزدیک حکمران ہے. ہمارا اولی الامر وہ ہے کہ جسے اللہ نے اولی الامر بنایا ہو. تو حکومت دینا کس کا کام ہے؟ پھر ذرا گردن ہلائیے آپ. اللہ کا کام ہے. اللہ حاکم بناتا ہے. وہ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں دے گا. اچھا، اگر اور تھوڑا سا میرا ساتھ طالب علم دے دیں تو یہاں فعل مضارع ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہے، جس میں حال اور استقبال پایا جاتا ہے، جو 2 زمانوں کا حامل ہوتا ہے. فعل مضارع 2 زمانوں کا حامل ہوتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی. تو اگر یہ والا ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمے میں اور حسن بڑھ جائے گا. اور حسن یہ بڑھے گا کہ اللہ کافروں کو مومنین پر نہ حکومت دے گا نہ دی ہے. اللہ نے کافروں کو مومنین پہ نہ حکومت دی ہے نہ دے گا. تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی قرآن سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، قرآن سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو دی ہے نہ دے گا، فعل مضارع، اللہ کافروں کو مومنین پر نہ حکومت اللہ نے دی ہے نہ دے گا. جب دی بھی نہیں ہے، دے گا بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں سارا کچھ؟ اس کا جواب بہت روشن دیا ہے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور وہ جواب سن لیجئے. یہ جتنے بھی کافر مومنوں پر حاکم بنے ہیں، توجہ ہے، یہ جتنے بھی کافر مومنوں پہ حاکم بنے ہیں یہ ان ظلمن بنے ہیں، ان علمن نہیں بنے. میں 1400 سال پیچھے نہیں جانا چاہتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ان ظلمن حاکم بننا، حکومت کہاں ہے؟ زور کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد پر، ڈنڈے کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو حاکم منوا لے تو وہ حاکم کہلائے گا؟ وہ حاکم ہی نہیں ہے. ظلم کی بنیاد پر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے، انسان اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، انسان اپنا مال بچانا چاہتا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ اپنی آبرو بچاؤ، زندہ رہو گے تو پھر تم دوبارہ ماحول بہتر کر سکو گے. ان ظلمن حکمران حاکم بننا اور ہے. ان تو اتنا کہہ دوں کہ مولا نبی کے زمانے سے لے کر مولا عسکری تک، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
ہر زمانے میں مومنین کا سربراہ وہ زندان میں بھی ہوتا تھا تو کافروں پر حاکم ہوتا تھا. وہ اگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی پہنے ہوتا تھا تو وہ کافروں پر حاکم ہوتا تھا. اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس کے مشورے کے بغیر، اس کی رائے کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر. جب آ کر بند گلیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اسے بلاؤ جس کے جد علی بن ابی طالب سے ہم نے پوچھا تھا. کبھی ایک دو واقعات نہیں ہیں، مولا علی کے زمانے سے لے کر امام عسکری کے زمانے تک ہر دور میں مومن حاکم رہا ہے، مگر حکومت ان علم رہی ہے. علمی طور پر کبھی بھی مومن پر کوئی دسترسی نہیں کر سکا، دسترسی حاصل نہیں کر پایا. مجبور ہوئے کہ اس کی بات کو مانے، مجبوراً ماننا پڑا ہے. حکومت کس کی ہوئی پھر؟ حکومت اس کی ہوئی کہ جس کی رائے کے بغیر تم چل نہیں سکتے، جس کے مشورے کے بغیر تم جی نہیں سکتے، جو تم سے تعاون نہ کرے تو تم سانس نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے تو تمہاری حکومتیں چل رہی ہیں. تم زور زبردستی کی بنیاد پر کرسی پر تو بیٹھ گئے ہو، مگر کرسی پر بیٹھ کر تمہارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ تم معاشرے کو چلا سکو. کبھی کہتے ہو کہ جا کے زین العابدین سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتے ہو جا کے محمد باقر سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتے ہیں موسیٰ کاظم جو زندان میں وہ مسئلے کا حل بتائیں گے، کبھی امام عسکری جو زندان میں تھا وہ مسئلے کا حل بتائیں گے. تو بتائیں حاکم کون ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پچھلے مہینے میں امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ مناسبت سے گزری ہے. امام کو جب مدینے سے خراسان لے کر آئے نا تو مامون الرشید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ دربار میں اپنے قریب گھر رہائش دے کر رکھوں گا، میرا کنٹرول ان کے اوپر رہے گا، کون ان سے ملنے آ رہا ہے، کون ان سے کیا بات کر رہا ہے، ان سب باتوں کا مجھے علم رہے گا. مگر کیا ہوا؟ امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا. سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ تو علی نے کیا تھا، پورا امام رضا نے کیا. سب سے زیادہ جو سوالات پوچھے گئے نا وہ مولا امام رضا سے پوچھے گئے. مولا علی سے تو پوچھے ہی نہیں. مولا تو اسی دکھ میں کنویں میں منہ دے کر اپنا دکھڑا روتے رہے، اپنے مرثیے پڑھتے رہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اور یہ کیا باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈے دینے والے جانور اور جو ہے بچے دینے والے جانور کون سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہو مولا علی سے. کیا نشانی ہے انڈے دینے والوں کی اور بچے دینے والے جانور، یہ پوچھ رہے ہو مولا علی سے. مولا اپنا مرثیہ پڑھتے رہے. نزلنی الدہر، کتنا زمانے نے مجھے گرا دیا، ہائے ہائے کتنا زمانے نے مجھے گرا دیا. لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے سوال ہوا ہے 18,000 مسئلے حل کیے ہیں امام رضا نے، اور 2 سال سے زیادہ نہیں رہے ہیں خراسان کے اندر. 2 سال سے کچھ ایک آدھ مہینہ زیادہ کہہ لیجئے، تقریباً 2 سال کا دورانیہ امام رضا رہے ہیں. 18,000 مسئلے حل کیے ہیں، 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں. دن بٹے ہوئے تھے امام رضا کی بارگاہ میں کہ آج دہریے آئیں گے، ملحد آئیں گے، جو کسی کو نہیں مانتے، جو اللہ ہی نہیں مانتے، وہ آئیں گے آج بات کرنے. آج قدریہ آئیں گے، آج جبریہ آئیں گے، آج مفوضہ آئیں گے، آج اشاعرہ آئیں گے، آج معتزلہ آئیں گے، آج مخالف آئیں گے، آج عیسائی آئیں گے، آج یہودی آئیں گے. دن بٹے ہوئے تھے امام کی بارگاہ میں، اور ہر ایک اپنے اپنے نظریے کو لے کر آتا تھا اور امام سے مناظرہ کرتا تھا. اور وہ جو پہاڑ بنا کے لاتا تھا نا مسئلے کا، وہ مسئلے کا پہاڑ بنا کے لاتا تھا، امام ایک پھونک سے اس پہاڑ کو گرا دیتے تھے. ایک جملے میں مسئلے کا حل ہو جاتا. وہ ایسے سچ کر آتے تھے، وہ ایسے جو ہے وہ ڈھول تاشے پیٹتے ہوئے آتے تھے کہ آج ہم یہ پوچھیں گے، آج یہ ہو جائے گا، اور آج وہ، اور امام ایک جملے میں ان کے مسئلوں کا حل دے دیتے تھے. جی حکومت کس کی ہے؟ حاکم کون ہے؟ مومنین نے ہمیشہ، یعنی اس گھرانے نے ہمیشہ، اور پھر آج بھی آپ لے لیں تھوڑا سا، وہ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ 60 دنوں سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو 60 دنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ امام کے ہم سچے سپاہی ہیں، امام کے ہم سچے شیعہ ہیں. یہ تو معمولی سا کردار دکھایا ہے تو دنیا ہل کے رہ گئی ہے.
تم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو ان کے آنے والے امام کا مقابلہ کیا کرو گے؟ ان ظلم حکمران رہا ہے کافر مومنوں پر، مگر مومن ہمیشہ ان علم حاکم رہا ہے، ان علم حاکم رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا کیونکہ احساس کمتری کا بھی شکار ہیں، تھوڑا سا مشاہدے بھی ہمارے کم ہیں، ہم کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی۔ اس پوری مدت کے اندر اس فقیر کا رہا ہے کچھ ملاقاتوں میں، کچھ انٹرویوز میں، ہم میں سے شاید 90% کو یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا یہ تیار ہیں۔ بڑے بڑے صحافیوں کو، بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جرنل کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ ٹریننگ لینے جاؤ، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے افسران اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، مگر ہم تو کیونکہ احساس کمتری کا شکار ہیں نا، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو اس طرح سوچتے ہی نہیں تھے کہ اس قابل بھی ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے بتایا۔ اب اسے ذلیل کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے معاہدہ کر لو، یہ کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی یہ والی گفتگو پہلے سیاسی تھی، اب مذہبی ہو گئی ہے۔ پہلے اسرائیل مرد آباد سیاسی نعرہ تھا، اب مذہبی نعرہ ہو گیا ہے۔ اب مجلسوں میں یہ نعرہ لگے گا، اس لیے کہ وہ بھی کھل گئے ہیں، ہم بھی کھل گئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ دور ظہور کا دور شروع ہونے والا ہے۔ امام کی آمد قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چہروں سے نقابیں اترنا شروع ہو گئی ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب مذہبوں کے صرف 2 ہی نام باقی رہ جائیں گے، یا حسینی رہ جائیں گے یا یزیدی رہ جائیں گے جی۔ یہ ہونے جا رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم ایسے دور میں آئیں جس دور میں ہم نے 1400 سال پرانی تعلیمات کا نتیجہ دیکھا ہے۔ یہ آسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ زمینی حقائق ہیں۔ یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، عملی طور پر بھی ان پر عمل ممکن ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مومنین کے اوپر اللہ کافروں کو حکومت نہیں دے گا، یہ اس نے طے کر رکھا ہے۔ ہمارے ہر عقیدے میں عزت کا پیغام ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا عقیدہ توحید، مومن کی بات ہو رہی ہے نا، مومن کی حکومت کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہمارا عقیدہ توحید ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ محکوم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، حاکم جو ہوتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید ہمیں عزت عطا کر رہا ہوتا ہے جی۔ ایک مرتبہ انسان کے اندر ایک طاقت سی ایجاد ہوتی ہے موحد ہونے کے بعد، ایک غیبی طاقت سے جڑ جانا، یہ انسان کی تقویت کا بہترین سبب ہے۔ جو جتنا اس ذات کردگار سے بھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، جو جتنا اس ذات کردگار سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ۔ میدان صفین میں بھی میرے مولا سے اگر کسی نے آواز دے کر پوچھ لیا یا علی اللہ سمجھائیے، مولا نے تلوار نیام میں رکھ دی اور خطاب کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک مولا کے چاہنے والے نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے اس کا سوال کرنے کا، اسے کوئی سمجھائے جا کر۔ حضرت نے اسے کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہی چاہنے والے کو کہا یہی تو وقت ہے، یہ جنگ ہم اللہ کی خاطر ہی تو لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ شام والوں نے اللہ سمجھ لیا ہوتا تو علی سے لڑنے کیوں آتے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ ہی تو نہیں مانا، اللہ کا ہی تو نظام نہیں مانا جو اللہ کے ولی سے لڑنے آ گئے۔ یہی تو جگہ ہے اللہ سمجھانے کی۔ اللہ سمجھا دو، خود بخود رسول اللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ سمجھا دو، خود بخود اللہ کا ولی علی سمجھ میں آ جائے گا جی۔ یہ مولا علی کا منکر، توجہ ہے، یہ مولا علی کا دشمن در حقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ اگر اس نے اللہ کو سمجھ لیا ہوتا تو ناممکن ہے کہ مولا علی کا وہ پیروکار نہ بنتا۔ مسئلہ ہی سارا توحید کا ہے۔ عزت عطا کر رہا ہے یہ عقیدہ توحید ہمیں۔ ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے اللہ کیسا ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے،
ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ لا حد ولا ضد ولا ند؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ علی بول رہے ہیں۔ پسندیدہ ترین مضمون اگر کسی مولا علی سے پوچھا جائے مولا آپ کا پسندیدہ ترین مضمون کون سا ہے، تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ علی مولا ہمیں خالص اور سچا موحد بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ہم عقیدہ توحید کے فوراً بعد اللہ کے عادل ہونے کو مانتے ہیں۔ ہم عدل الہی، یہ ہمیں عزت، یہ صرف عقیدہ عدل الہی اگر لے لیں اہل ایمان، اگر اس پہ توجہ کر لیں تو عقیدہ عدل الہی ہمیں عزت عطا کرنے والا عقیدہ ہے۔ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتا، کافروں کو ہم پر حاکم نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ ہمیں سب پر حاکم بناتا ہے عقیدہ عدل الہی۔ اللہ تو حی بھی ہے، اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو عالم بھی ہے، مگر ہم نہ عالم ہونے کو تو توحید کے بعد اپنے عقیدے کا حصہ بناتے ہیں، نہ قادر ہونے کو نہ حی ہونے کو، ہم اس کے عادل ہونے کو عقیدہ اصول دین کے عقائد میں دوسرا عقیدہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا بہت موٹا سبب ہے، ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا بہت واضح سبب ہے کہ اللہ کی صفت عدل اس کی تمام صفات پر حاکم ہے۔ اللہ عالم ہے، علم دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے صفت عدل کی حاکمیت کے ساتھ۔ اللہ ہر ایک کو نہیں دے گا بھائی، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اہل ہو اسے دیا جائے۔ اللہ قادر ہے، اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرے گا مگر عدل کی صفت کے ساتھ۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، صفت عدل کی حاکمیت کے ساتھ۔ یہ فقیر ایک نجی ٹی وی چینل پر کچھ گفتگو میں تھا، گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ اللہ قادر ہے۔ دیوبندی عالم بھی تھے، بریلوی عالم بھی تھے، اور یہ فقیر بھی تھا۔ گفتگو ہونے لگی اللہ کے قادر ہونے پر، بہت خوبصورت گفتگو کی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں نے۔ ہمیں بھی بار بار موقع مل رہا تھا، ہم بھی اللہ کی قدرت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی۔ ماہ رمضان، پچھلے سے پچھلے ماہ رمضان ایک نجی ٹی وی پر یہ گفتگو رہی۔ ایک صاحب نے خواہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا دیا اور گفتگو کے درمیان کہہ دیا کہ اللہ قادر ہے، جب قادر ہے تو قادر ہے، جب قادر ہے تو وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب ہم نے سوچا کہ صاحب ذرا اتنا تو انتظار کرو کہ چراغ محفل ہمارے سامنے آئے۔ چراغ محفل جب سامنے آیا تو میں نے کہا مولانا بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، خواہ آپ نے بیچ میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ ضروری ہے کہ اب میں اس کا جواب دوں۔ آپ نے اللہ کو قادر تو مانا ہے، عادل نہیں مانا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے اسے وہیں پھینکا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب یہ صفت عدل الہی ہمیں عزت عطا کر۔ بھائی یہ 2 رکعت ابھی آپ نے پڑھی نا، 4 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت نماز مغرب، ابھی جماعت ہوئی ہے نا کچھ دیر پہلے یہاں۔ یہ تو 3 رکعت نماز ہم نے پڑھی، یہ 4 رکعت جو عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، یہ پیش نماز کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل ہو۔ ہم 2 رکعت نماز فجر اس کے پیچھے نہیں پڑھتے جو عادل نہ ہو۔ تھوڑے گردن ہلا دو خدا کے واسطے۔ بھائی ہم 2 رکعت نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھتے جو عادل نہ ہو۔ اپنا ایمان اسے کیسے دے دیں گے جو ظالم ہو؟ ہم اسے اپنا امام مانیں گے جو نہ صرف عادل ہو بلکہ معصوم ہو۔ یہ ہماری عزت کا سبب ہے، جسے صفت عدل پروردگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، ہم کسے نبی مانتے ہیں بھائی؟ ہمارے ہاں نبوت کا معیار، ہمارے ہاں نبوت کی صفات، ہمارے ہاں نبی کا کمال دیکھنے کا کمال ہے جی۔ ہم غیر معصوم نبی نہیں مانتے۔ وہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، جیسے پڑھنے کے بعد کبھی رنگیلا فلاں لکھا جاتا ہے اور کبھی شیطانی آیات لکھا جاتا ہے، آیات شیطانی لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ مولا علی کے بتائے ہوئے نبی نہیں ہے، وہ جناب زہرا کے بتائے ہوئے نبی نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے میرے سنی بھائی، میرے عزیز تشریف فرمائیں، مجھے جتنا پیار شیعوں سے ہے اتنا کم سنیوں سے پیار نہیں ہے۔ بات روشن کر رہا ہوں،
ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم نے نبی لیے کس سے ہیں؟ ہم نے نبی علی سے لیے ہیں. علی بتائیں گے نبی کیسے تھے. اور مولا کائنات نے جو نبی کی صفات کو اور کمالات کو بیان کیا ہے وہ علی ہی بتا سکتے تھے. وہی بتا سکتا تھا جو نبی کی گود میں آیا تھا، اور وہی بتا سکتا ہے جو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک غسل و کفن دے کے دفنا نہ دیا ہو. جو اول سے آخر تک نبی کے ساتھ رہا ہو وہی بتائے گا نا نبی کیسے تھے. کوئی 2 سال کا ساتھی، کوئی 4 سال کا ساتھی ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ کوئی 8 سال کا ساتھی، کوئی 5 سال کا ساتھی، وہ بتائے گا کہ نبی کیسے تھے؟ نبی تو وہ بتائے گا جو ہمیشہ سے نبی کے ساتھ تھا. لہٰذا ہم نے نبی کی نبوت لی ہے، نبی کے کمالات کو سمجھا ہے تو مولا علی سے سمجھا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. نبوت کے فرائض اور ذمہ داریاں، نبوت کے خاتمے کے بعد، ختم نبوت کے بعد ہدایت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی گئی. امامت کا عقیدہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے، ممتاز بناتا ہے ہمیں امامت کا عقیدہ. قرآن تو کہہ رہا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی بنایا ہے. مسلمان کہہ رہا ہے ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں تھا تبھی تو بنانا پڑا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک ہر قوم کے لیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو ہادی ماننا، یہ ایک قوم کی عزت ہے. اور آگے بڑھیے. قیامت آ جائے گی بھائی، جس کے عقیدہ توحید اس کمال کا ہو، عدل الہی اس حسن کا ہو، نبوت کا یہ امور ہو اور امامت کا یہ مقام ہو، تو قیامت تو اسی کی ہے. اب آخرت میں عزت کسے ملنی ہے؟ یا علی انت وشیتوں کا ہم جیرانی فی الجنہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. یا علی انت وشیتوں کا ہم ہولی علی ممبری فی یوم القیامہ. یا علی تم اور تمہارے شیعہ میرے ممبر کے گرد حلقہ لگائے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. یا علی میں تمہارے شیعوں کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. 80 حدیثیں سنی بھائیوں کی کتابوں میں جو مولا نبی نے مولا علی کے شیعوں کی تعریف میں فرمائی ہیں. مجھ سے پوچھا تھا اس انٹرویو لینے والے ایک ہمارے عزیز بہت مشہور صحافی نے کہ شیعت کی بنیاد کہاں سے پڑی، تو پہلے ہی جملہ ہم سے یہ ہوا تھا کہ شیعت کی بنیاد نبی مکرم نے ڈالی ہے، یہ کہہ کر یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ 5 اصول دین اور یہ 10 فروع دین. نماز کو لے لیجئے، سب سے زیادہ انسان کو جو تقویت پہنچانے والا عمل ہے وہ نماز ہے. یہ بڑے سے بڑے طاقتور لوگ جب اپنی پیشانی خاک پر رکھ دیتے ہیں تو اس خاک سے جو انہیں انرجی ملتی ہے، وہ جو عزت انہیں ملتی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو 1000 سجدوں سے بچاتا ہے نا، یہ ایک سجدہ. اور عزت کسے کہتے ہیں؟ در در کی ٹھوکریں کھانے والا نمازی نہیں ہوتا. نمازی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. جب اس نے سر اللہ کے آگے جھکا دیا تو پھر کسی اور کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہ نماز عزت عطا کر رہی ہے. یہ روزہ ہمیں وقار عطا کر رہا ہے. یہ حج ہمیں تقویت عطا کر رہا ہے، سالانہ اجتماع ہے مسلمانوں کا. یہ زکوٰۃ ہمیں معاشرے سے جوڑ کر معاشرے کو بلند کرنے کا ایک جذبہ عطا کر رہا ہے. یہ خمس نبی کے خاندان کا خیال رکھنے کا ہمیں جذبہ عطا کر رہا ہے. جی اور آگے بڑھیے. یہ جہاد ہمیں رستے کے پتھر ہٹانے کا جذبہ عطا کر رہا ہے. جہاد رستے کے پتھروں کو ہٹانے کا عنوان ہے. خون بہانا، گردنیں اڑانا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. یہ ایک آدمی ہے جو بیچ میں، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک قبیلہ ہے جو بیچ میں رکاوٹ ڈالے کھڑا ہے. اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہے. بس یہ رکاوٹ کے برطرف کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. کوئی ایک جنگ بھی سرکار نے مکے کے قریب جا کے نہیں لڑی، ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے تھے نا، وہ نبی کو مارنے آئے تھے. 80 جنگوں میں کوئی ایک جنگ نہیں ایسی نبی کی کہ جو نبی نے جا کر حملہ کیا ہو. آئے ہیں، دفاع کریں گے، رستے کا پتھر ہے جسے ہٹا رہے ہیں. جہاد، امر بالمعروف
وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں سمجھانے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں نظارت کرنے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے میں کسی بڑے کی آنکھیں دیکھ نہ رہی ہوں کہ کہاں خطائیں ہو رہی ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، برائیوں سے بچانے کے لیے کوئی ہو نا کہ جو متوجہ کرے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچو۔ اور پھر جو نماز سے لے کر نہی عن المنکر تک 8 صفتوں تک انسان اپنے کردار کو پیش کرتا رہے، تو پھر اپنا شناختی کارڈ بھی تو دکھائے، تولا کی صورت میں، تبرہ کی صورت میں۔ یہ تولا اور تبرہ کو آخر میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد مہر بھی تو لگانی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ مہر تو آخر میں لگتی ہے نا جی، مہر ہمیشہ آخر میں لگتی ہے نا، جب تک دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو آخر میں مہر لگتی ہے نا۔ یہ تولا و تبرہ آخر میں کیوں ہے؟ یہ تولا و تبرہ آخر میں اس لیے ہے کہ تاکہ سارے اعمال پہ مہر لگ جائے کہ یہ جنت میں لے جانے والے ہیں یا یہی نمازیں لعنت کریں گی نمازی پر۔ یہی حج لعنت کرے گا حاجی پر۔ جس حج میں مولا علی سے محبت نہ ہو، جس حج میں مولا کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، وہ قسمت کا چکر ہو سکتا ہے، کعبے کا چکر نہیں ہے۔ وہ اٹھک بیٹھک ہوگی جسے نماز کہہ رہے ہو، وہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ کا حاکم علی ہی نہیں ہے۔ ساری عبادات کے بعد تولا و تبرہ کو لے کر آئے ہیں تاکہ ساری عبادات کے اوپر مہر کو ثبت کر دیا جائے، تصدیق کی مہر کو ثبت کر دیا جائے۔ اصول دین لے لیجئے، فروعات دین لے لیجئے، اپنے عقائد لے لیجئے، ہمارا ہر عقیدہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت تسلیم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ مان ہی نہیں رہا، گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مان ہی نہیں رہا، گھر لٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، نااہل کو، ناقابل کو، جاہل کو، ظالم کو یہ مان ہی نہیں رہا، ہجرتیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، گھر بار لٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے، مان ہی نہیں رہا۔ ہمارے مذہب کی بنیاد ڈالی ہے جناب زہرا نے، مذہب اہل بیت کی بانی جناب زہرا ہے۔ نہ دربار میں جا کر فدق کا مطالبہ کرتی، نہ مذہب اہل بیت بنتا۔ یہ تشیع کا مذہب جو ہے، اس کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے۔ اپوزیشن کا مذہب ہے یہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظالم کے خلاف، جابروں کے خلاف ہمارا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ بریگیڈیئر صاحب تشریف فرما ہے، پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جب مسائل ہوئے تو ایک افسر سے ملاقات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے غلط لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ان کے یہاں اولی الامر حکمران نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو 1400 سال سے محنت ہی اس بات پر کی ہے کہ حکمران ہمارا اولی الامر نہیں ہے۔ اگر حاکم اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے تو ہم سے زیادہ مطیع نہیں پاؤ گے، اور اگر حاکم اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا ہے تو ہم گزارا کریں گے، مدارا کریں گے، پابندی نہیں کریں گے، فساد بھی نہیں پھیلائیں گے، معاشرے کو برباد بھی نہیں کریں گے، مگر ہم سے یہ توقع نہیں رکھنا اوروں کی طرح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزت عزت عزت، مضمون میرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے مومن عزیز رہے، اللہ چاہتا ہے مومنین سر بلند رہیں، کمزور نہ ہوں، ناتوان نہ ہوں۔ وقتی طور پر اگر تیاری کی خاطر، آمادگی کی خاطر کہیں کہیں ایسا نظر بھی آ رہا ہو کہ یہاں بول کیوں نہیں رہے، یہاں کچھ کر کیوں نہیں رہے، تو فوراً فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تو مذہب ہی یہ نہیں مانتا، اس کا تو عقیدہ ہی نہیں مانتا، اس نے تو دودھ میں یہ پیا ہی نہیں ہے، اس نے تو گھٹی میں یہ پیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ایسا کر رہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی۔ سید محمد دہلوی میرے بعض بزرگوں کو یاد ہوں گے، پاکستان کے پہلے قائد ملت جعفریہ۔ کچھ مدت کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے تھے، جسٹس جمیل صاحب نے بہت ساری امور سنبھالے، ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔
سید محمد دہلوی جب کچھ مدت کے بعد دوبارہ فعال ہوئے، دوبارہ آئے میدان میں اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے؟ ہمارے یہاں تو فوراً میسج چلے گا نا، کچھ طے کر لیا ہوگا، کوئی سودا ہو گیا ہوگا، کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی، جی کہیں سے پیسے مل گئے ہوں گے، تو ایک لمحہ لگتا ہے نا فیصلہ سنانے میں۔ تو سید محمد دہلوی نے بڑا حسین جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا کرنا پڑے گا آپ کو، کبھی کبھی ایسا کرنا پڑے گا، لگے گا ایسا جیسے یہ پیچھے ہٹ گئے، مگر ہر پیچھے ہٹنے والا کوئی سمجھوتا تو نہیں کر رہا، وہ شاید تیاری کر رہا ہو، اسے اونچی چھلانگ لگانی ہے، اسے پھر بڑا کا زیادہ بڑا کام کرنا ہے، تو یہ ضرور ملے گا۔ اگر تاریخ اچھا یہ دورانیہ کبھی 100 سال کا بھی ہو جاتا ہے، پوری ایک نسل اس تیاری میں لگ جاتی ہے اور وہ چھلانگ نہیں لگا پاتی، مگر وہ اس دور میں بھی جو 100 سال کا دور اس کا گزر رہا ہوتا ہے اس میں اسے سمجھوتا نہیں کیا ہوتا، وہ جو پیچھے کھڑے ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، اسے ہم تقیہ کہتے ہیں، وہ تقیہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، دل و دماغ اس کا کہیں اور ہوتا ہے، اس کا بدن کہیں اور ہوتا ہے، اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، اس کا بدن کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ ہمارا ایسے بیٹھنا، ہمارا ایسے آنا، یہ ہمیں در حقیقت مرکز سے اور مرکزی عقائد سے اور مرکزی نظریات سے بار بار ریفریش کرنے کا عمل ہے، جیسے مجلس سے کہا جاتا ہے۔ ہم دوبارہ اس ماحول میں پلٹ کے آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ اس طرح سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور مجلس میں لایا کرو۔ یہاں آ کر اگر وہ شرارت بھی کر رہے ہوں گے، کھیل کود بھی کر رہے ہوں گے، تو کم سے کم ایک جملہ تو ان کے دماغ میں رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا تو یہ تو سوچ کے جائے گا اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے، یہ کم سے کم لے کے چلا جائے گا، وہ اپنے نظریے سے جڑ جائے گا۔ اس مجلس کا، اس ذکر کا بہت حسین اور بڑا دیر پا نتیجہ ہے۔ قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ممکن میں نے 25 باتیں کی ہیں، ان میں سے 5 باتوں پہ آپ کہیں مولانا 20 باتیں ٹھیک تھی، 5 کو ہم نہیں مانتے، آپ کا اختیار ہے، مگر بات تو ہے نا یہ بھی جو میں کر رہا ہوں، یہ بھی تو کوئی بات ہے جو ہوئی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کو، اور پھر تفسیر کمال پر پہنچتی ہے، حسن اس میں بڑھ جاتا ہے، روحانیت اس میں بڑھ جاتی ہے، جب ہم ان قرآن کی آیات، یہ تو نظریات ہیں جو اب تک میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اس آیت کی تفسیر ہے جو میں اب تک عرض کر رہا ہوں، یا اس سے زیادہ کی جا سکتی ہے، اس سے یقیناً اس سے اچھی کی جا سکتی ہے، مگر یہ تو نظریات ہیں نا، ان نظریات پر پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے، پریکٹس بھی ہو سکتی ہے، نہیں یہ صرف آسمانی باتیں ہیں، یہ صرف تقریروں کی باتیں ہیں، اس پر عمل کس نے کر کے دکھایا اسے کربلا کہتے ہیں، اس پر عمل کر کے کس نے دکھایا اسے حسین ابن علی کا وہ معرکہ کہتے ہیں۔ لہذا بات کے ائمہ کو کربلا سجانے کا حکم نہیں ہوا، کربلا دہرانا ہی ان کی کربلا تھی۔ دوبارہ کربلا کیوں نہیں ہوئی؟ امام صادق نے کربلا کیوں نہیں بسائی؟ امام کاظم نے کربلا کیوں نہیں بسائی؟ کربلا ایک دفعہ ہو چکی، اس کربلا کو بار بار دہراتے رہو، یہی تمہاری کربلا ہے۔ اب اگر یہ فارمولہ میرے بچوں نے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہو، چلا گیا ہو، میری بات پہنچ گئی ہو، تو ہم جب مجلسوں کی خاطر اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر اپنی آبرو قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بعض چھوٹے لوگوں کے سامنے ہلکا پڑنا پڑ رہا ہوتا ہے، میں لفظ ذلیل کہنے سے تکلف کر رہا ہوں، بعض بد کردار لوگوں کے سامنے ہمیں بیٹھ کر مجلس کی پرمیشنیں لینی پڑ رہی ہوتی ہیں، بعض گندے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جلوس کی پرمٹ چاہیے، پرمیشن چاہیے، یہ سب ہم اپنی کربلا منا رہے ہیں، یہ ہماری کربلا ہے، کرنا پڑے گا۔ یہ ہر شخص کی اپنی کربلا ہے، وہی کربلا جو سن 61 میں ہوئی ہے، اسی کربلا کو دہرانا ہی اس کی کربلا ہے۔ یہ میری آزمائشیں ہیں، یہی میرے امتحان ہیں جو اب دوبارہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں، کچھ ہی دن رہ گئے نا، تیاریاں شروع ہو گئی نا، عزا خانوں میں، امام بارگاہوں میں رنگ ہونا شروع ہو گیا،
وہ بکس کھلنا شروع ہو گئے جس میں پھریرے رکھے ہوئے ہیں، جس میں پنجے رکھے ہوئے ہیں، وہ علم کی چوبیں، وہ علم کی چھڑیں اس اسٹوروں سے نکالی جا رہی ہیں، وہ امام بارگاہ کی چھت کے اوپر رکھے ہیں، وہ اتار کے لاؤ، انہیں دھونا ہے۔ جی، ذوالجنہ کا سامان نیا بنے گا، تابوت کا سامان نیا آئے گا۔ ہمارے امام بارگاہ کا کارپیٹ پرانا ہو گیا ہے، حسین کے مہمان آئیں گے، نیا بنواؤ۔ ممبر ہمارا اس پہ کلر ہوگا، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ جتنا اہم آنے والا ہوتا ہے نا، اتنی تیاری بھی اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ کربلا میں حسین نبی کا نواسا آ رہا ہے، سیدہ زہرا کا بچہ کربلا میں آ رہا ہے۔ ہم سب کی کربلا سجنے والی ہے۔ یہ ہمارا دل ہے نا، یہ ہمارا دل کربلا کی زمین ہے، اس پر امام حسین قدم رکھیں گے۔ ہمارے سینے میں امام کی قبر ہے، یہ ہمارا دل قبر حسین ہے۔ چلیے، اس سے پہلے کہ 2 محرم آئے اور امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچے، چلیے کربلا چلیے، کربلا سے خار بینے، کربلا سے کنکر چنے، کہیں کوئی کنکر سکینہ کے پیروں میں نہ لگ جائے، اجرکم اللہ، کہیں کوئی خار امام سجاد کے پیروں میں نہ لگ جائے۔ نازنین لوگ آ رہے ہیں، نازوں کے پالے لوگ آ رہے ہیں، ایسی سرزمین پر آ رہے ہیں جس سرزمین پر نبیوں نے قدم زیادہ دیر نہیں رکھا، اپنا قافلہ آگے بڑھا دیتے تھے۔ گھبراہٹ ہوتی تھی وہاں، سواریاں گر پڑتی تھیں وہاں۔ 10 سے زیادہ نبیوں کے واقعات قصص الانبیاء میں لکھے ہیں کہ وہ جب سرزمین کربلا سے گزرے ہیں نا، تو ان کے سواری کا گھٹنا مڑا، وہ زمین پہ گرے، ان کا سر جا کے پتھر پہ لگا، پیشانی سے خون بہنے لگا، تو اللہ سے مناجات شروع کر دی، یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تو آواز قدرت آتی تھی، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے، ہم نے تمہارا خون اپنے آخری نبی کے نواسے حسین کے خون میں ملا دیا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ اس سرزمین کے اوپر ہوا، اور امام حسین اس سرزمین پر آ گئے۔ ایک ماں کی مجلس برسی ہے، کربلا میں بھی 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے۔ سلام ہو ان ماؤں پر، بڑا کردار ہے ماؤں کا۔ ہم بھی آج اگر مجلس میں بیٹھے ہیں نا، ہم بھی اگر آج کسی حد تک دیندار ہیں نا، تو اس میں ہماری ماں کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ یہ ہمیں اپنے ساتھ اس دن، ان دنوں میں بھی مجلس میں لے جاتی تھی جن دنوں میں ہم امید سے تھے، یہ ہماری امید سے تھیں، تو ان دنوں میں بھی ہمیں مجلسوں میں لے جاتی تھی۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے حسین 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 سنتے تھے، اور پھر جب دنیا میں آئے تو ہمیں گود میں لٹا کر انہوں نے حسین حسین سکھایا ہے۔ بڑا کردار ہے ان ماں کا، ان ماؤں کا۔ چلیے کربلا میرے ساتھ، ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہے، اور دونوں شہزادوں سے کہہ رہی ہے، کل ماموں پہ جان قربان، دیکھو اون محمد کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں علی اکبر پہلے شہید نہ ہو جائے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب تیرے بچوں کی قربانی تو منفرد قربانی ہوگی۔ کچھ اور امام حسین آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی جو ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں یہ نہ کہا جائے کہ دودھ کا اثر تھا، اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کر دینا میرے لال۔ امام نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، بھابھی ام فرما، قاسم کی قربانی تو سب سے علیحدہ ہوگی، واحد شہید ہے جو زندگی میں پامال ہوا ہے، ورنہ شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ شہادت کے بعد بے حرمتی ہوئی ہے، مگر جناب قاسم وہ مجاہد ہیں جو ابھی زندہ تھے اور گھوڑے دوڑ گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آوازیں دیتے رہ گئے، چچا میری مدد کریں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا کی تو آرزو ہوتی تھی کہ تم اونچی آواز میں کیوں نہیں رو رہے؟ اونچی آواز میں رونے والوں کو امام رضا شاباش دیا کرتے تھے، حوصلہ دیا کرتے تھے۔ ہاں زدارو امام کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں بیٹھی بات کر رہی تھی، اور سنیں گے وہ ماں کیا کہہ رہی تھی۔ ماں یہ کہہ رہی تھی، اے علی اکبر
تمہارا بابا تم سے پیار بہت کرتا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کو کوئی تکلیف ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ عزادارو، امام بہت روئے جناب ام لیلہ کے ان جملوں پر، مگر ایک ماں کے کہنے پر تو حسین خیمے میں داخل ہو گئے، اور وہ ماں تھی جو جھولا جھلا رہی تھی، اور جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے کل اپنے آپ کو قربان کرو گے؟ امام سے رہا نہیں گیا، خیمے میں داخل ہو گئے۔ رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا، علی اصغر جیسی قربانی دے گا ایسی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مگر ہر ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، لاشے کو گود میں لیا، لاشے کو اپنے سامنے لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھوایا، اس لیے کہ جب امام حسین لاشا لاتے تھے نا تو ساری بیویاں اس شہید کی ماں کو ضرور لے کر آتی تھی، اور ساری بیویاں لپٹی بھی ہوتی تھیں اس ماں کے ساتھ تاکہ اسے حوصلہ دیں۔ ہاں البتہ ایک منظر عجیب نظر آیا، جب جناب قاسم کا لاشا لائے نا تو جناب ام فروہ نظر نہیں آئی، تو امام نے تعجب سے کہا کہ بھابی کہاں ہے؟ تو ایک بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، خیمے کی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکراً شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں بچے کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا جناب ام فروہ نے، اور ایک مرتبہ امام حسین کو آواز دے کر کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا۔ ایک ماں مانگ رہی تھی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں جناب قاسم کے بدن سے وہ کرتا علیحدہ کیا اور جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں اپنے سامان میں لے جا کے رکھ دیا۔ عزادارو 2-4 گھنٹوں بعد ہی تو صحیح کربلا میں عاشور کے دن ہی جناب قاسم شہید ہوئے ہیں، اور عاشور کے عصر کے وقت میں خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، بیویوں کا سامان لوٹا گیا۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ سے شام میں اسیر رہا، اور جب اسیری سے رہائی ملی نا تو بی بی زینب کے مطالبے پہ تبرکات واپس آئے۔ جب تبرکات واپس آئے تو ہر ایک بی بی کو اس کی چیزوں کو لوٹا دیا گیا۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، اور جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ آیا، اور جب مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اور ایک مرثیہ پڑھا ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور آ جائیے میرے ساتھ۔ ایک ماں نے اپنے سارے بیٹے قربان کیے، جتنے بیٹے تھے نا اس کے وہ سب حسین پہ قربان کر دیے، مگر وہ اپنے بچوں کا لاشا دیکھ نہیں پائی، اور وہ ماں ہے عباس کی ماں حضرت ام البنین۔ یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور چاروں بیٹے کربلا میں قربان ہو گئے۔ بشیر ابن جزرم جب کالا علم لے کر مدینہ کی گلیوں میں مرثیہ پڑھ رہا تھا نا، اور امام سجاد خیمہ لگائے مدینہ کے باہر قیام پذیر تھے، فرمایا جا کے مدینے والوں کو بتا دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا، گلی گلی محلے محلے مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ ایک ایک محلے میں بشیر نے مرثیہ سنایا، اور جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا نا اور پہلی آواز لگائی بشیر نے، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر نے پہلی آواز لگائی تھی تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، بڑے قد والی بی بی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، جس کے کاندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کسے جواب دوں گا، آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی کی آواز آئی میں ام البنین عباس کی ماں۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں علی مولا کی زوجہ سے کیسے بات کروں؟
میں عباس مولا کی ماں سے کیسے بات کروں؟ تو میں نے جھک کر کہا بی بی آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں اون کا حال بتاؤں، میں جعفر کا حال بتاؤں، جس بیٹے کا نام میں لیتا تھا تو بی بی فرماتی تھی مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے گھبراتے ہوئے کہ کیا ہوگا اب میرے ساتھ، میں کیسے بی بی کو بتاؤں، میں نے آواز دے کر کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ تو جیسے ہی بشیر نے کہا نا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، بی بی ام البنین نے زمین پہ پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، حسین کو تنہا کر کے مارا، حسین کو غریب کر کے مارا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جامعۃ المنتظر کے ایک سینئر طالب علم سید مشاہد بشیر نقوی کے والد چند دن پہلے وفات پا گئے، اور سید اصغر حسین شاہ صاحب مولانا، اور اسی طرح مجلس شائستہ وقار بنت حفاظت حسین زوجہ وقار حسین، آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت، شہید رہبر معظم مرحومہ مغفورہ شائستہ وقار، ان تمام منظورین مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس بچے کو نا